بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. سامعین کرام، ذی الحجہ کے مقدس ایام چل رہے ہیں. بعض مقامات پر آج عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے اور بعض مقامات پر کل انشاءاللہ عید الاضحیٰ ہوگی. حج کا سلسلہ بھی رواں و دواں ہے. البتہ اس سال عید الاضحیٰ بھی اور حج بھی اس انداز سے ہو رہا ہے کہ دنیا کا اکثر حصہ لاک ڈاؤن کا شکار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مختلف حالات لائے جاتے ہیں، مختلف طریقوں سے انسانوں کو آزمایا جاتا ہے. ہر مرحلے پر، ہر موقع پر مقصد یہ ہوتا ہے، روح یہ ہوتی ہے کہ یہ انسان میرا بندہ ہے یا نہیں، یہ چیک کرنا مقصود ہوتا ہے. اللہ مسبب الاسباب، پوری دنیا کا خالق ہے، مالک ہے، اسی کے پاس پورا کنٹرول ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کے سوا کوئی حاکم نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں. اس کے اذن کے بغیر، اس کے حکم کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا ہے. پوری دنیا میں جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اللہ اس پر قادر ہے کہ آن کی آن میں پوری دنیا سے وائرس کو ختم کر دیا جائے اور پوری دنیا پھر ویسے ہی ہو جائے جیسے پہلے تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، آزمائش کا گھر بنایا ہے. یہاں مسلسل ایک انسان کی آزمائش ہوتی رہتی ہے اور سب سے زیادہ آزمائش اس کی ہوتی ہے جو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا ہوں اور اللہ کا بن کر رہوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بڑی صراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے کہ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. ابتلا اور آزمائش سب سے زیادہ اللہ کے برگزیدہ بندوں انبیاء کی ہوا کرتی ہے، پھر ان لوگوں کی ہوا کرتی ہے جو ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں. عید الاضحیٰ اس کی بہت سی خصوصیات ہیں. اصلاً ہم ملت ابراہیمی کو ماننے والے ہیں، ابراہیمی طریقے کے پیروکار ہیں. ابراہیم علیہ السلام جو پیغام، جو میسیج، جو دین، جو طریقہ چھوڑ کر گئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء ہیں، خاتم المرسلین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پیغام کو از سر نو زندہ کیا. تو ابراہیمی سنت، ابراہیمی طریقہ، ابراہیمی دین وہ توحید پر مبنی ہے، شرک سے بیزاری پر مبنی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کا اگر جائزہ لیا جائے، دو لفظوں میں اس کو یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ پوری زندگی ان کی توحید کو برپا کرنے اور شرک کو ختم کرنے پر صرف ہوئی. اسی لیے ان کی قربانیاں، اسی لیے ان کی ہجرت، اسی لیے باطل کے ساتھ ان کی کشمکش، اسی لیے ان کی تمام آزمائشی مراحل ہوتے رہے، گزرتے رہے تاکہ توحید کو قائم کیا جائے اور شرک کو ختم کر دیا جائے. ابراہیم علیہ السلام کو جو ماننے والے ہیں، ان کا اصل مشن، ان کا اصل پیغام، ان کا اصل دین بھی یہی ہے کہ ہمیشہ توحید پر وہ قائم رہیں اور شرک سے بہت زیادہ دور رہیں. اور اس سلسلے میں اس کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑے، انسان اس قربانی کے لیے ہر وقت تیار رہے. کل انشاءاللہ ہم قربانیاں بھی کریں گے اور قربانی ضرور کرنی چاہیے. یہ ابراہیمی سنت ہے. ابراہیمی سنت ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے سامنے اس عہد کو پھر تازہ کرتا ہے انسان کہ اے اللہ، جو کچھ ہے وہ تیرے ہی لیے ہے. ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا سب رب العالمین کے لیے ہے، اور اس لیے ہے کیونکہ وہ وحدہ لا شریک لہ ہے. یہ قربانی
کوئی ظاہری رسم نہیں، بلکہ یہ توحید کی علامت ہے، توحید کا ایک سمبل ہے۔ اس بات کا انسان اظہار کرتا ہے کہ جو کچھ میں پیش کروں گا وہ اللہ کے لیے پیش کروں گا، اور کسی کے سامنے پیش نہیں کر سکتا ہوں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے میں ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ انسان کا بنیادی مقصد دنیا کے اندر وہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اگر رب ہمارا ہم سے راضی ہے تو ہمارا بیڑا پار، لیکن خدا نہ خواستہ پوری دنیا راضی ہے لیکن ہمارا رب ہم سے ناراض ہے، دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام۔ یہی پیمانہ ہمارا ہونا چاہیے ہر مرحلے پر، ہر کام کرتے ہوئے، ہر عمل کو انجام دیتے ہوئے۔ شیطان کیا کراتا ہے؟ شیطان کا کام ہے لوگوں کو راضی کیجئے، نظام وقت کو راضی کیجئے، چاہے نعوذ باللہ اللہ ناراض ہو جائے۔ یہ ایک ایمان والے کا کام نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کی طرف سے بار بار ہمیں یہ بات بتائی گئی، دہرائی گئی، اس کی ہدایت کی گئی کہ تم جو ظاہری اعمال کرتے ہو اللہ کو یہ مقصود نہیں۔ نماز کی ایک روح ہے، روزے کی ایک روح ہے، قربانی کی بھی ایک روح ہے، اس کا بھی ایک مقصد ہے، اس کی ایک جان ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ اللہ کو تمہارے قربانی کے جانوروں کے گوشت پوست کی، ان کے خون کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تو غنی ہے، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، وہ آپ کے دل کے تقوی کو چیک کرنا چاہتا ہے، آپ کے دل میں نیت کیا ہے، آپ کے دل کے اندر کھوٹ تو نہیں ہے، آپ کے دل کے اندر اللہ کی رضا کے لیے کیا نیت ہے، کیا ارادہ ہے۔ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ، یہ اللہ ہی کی تو ذات ہے جس نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، کنٹرول میں کر دیا ہے۔ آپ چاہتے ہو ان کا گوشت کھاتے ہو، آپ چاہتے ہو ان سے دودھ حاصل کرتے ہو، آپ چاہتے ہو ان کو کھیتی باڑی میں استعمال کرتے ہو، آپ چاہتے ہو ان کو مال برداری میں استعمال کرتے ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی عنایت، اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ جانوروں کو، طاقتور جانوروں کو آپ کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ اور جب مسخر کیا ہے اب ضروری ہے کہ اللہ کی کبریائی بیان کی جائے، ان جانوروں کے ذریعے شرک نہ کیا جائے، ان جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر ذبح نہ کیا جائے، ان جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر چھوڑا نہ جائے، بلکہ ان کو ذبح کیا جائے، ان سے کام لیا جائے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ چاہتا ہے کہ یہ تکبیر آپ پڑھتے ہیں ایام ذی الحجہ میں، اس کی ایک روح ہے کہ ہر وقت آپ کے ذہن و دماغ میں اللہ کی کبریائی وہ ہر وقت انسان کے دل میں پیوست رہے، انسان اسی کے مطابق عمل کرتا رہے۔ بہرحال عید کا پیغام، ایام ذی الحجہ کا پیغام، حج کے ایام کا پیغام اصلاً ہمارے لیے یہ ہے کہ توحید پر ہم قائم رہیں، شرک سے برات کا اعلان کریں، اور اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے جو بھی قربانی اللہ کی طرف سے ہم سے مانگی جائے ہم اس کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے گھر میں بھی کشمکش ہوئی، گھر بھی چھوڑ دیا، اپنے محلے میں، اپنی بستی میں، اپنے علاقے میں کشمکش ہوئی، توحید کے لیے اس کو بھی خیر بات کہہ دیا۔ باپ مخالف ہو گیا، دھمکی دے دی باپ نے، باپ سے بھی اعلان برات کر دیا۔ اس کے بعد وقت کے نظام، وقت کی حکومت سے بھی کشمکش مول لی، نار نمرود جلایا گیا، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام وہاں سے بھی بہت کامیابی کے ساتھ اللہ کی وجہ سے، اللہ کی تائید سے کامیاب و کامران ہو گئے۔ پھر ملک کو چھوڑنا پڑا، پھر مکے کی بے آب و گیا، جہاں کچھ بھی نہیں تھا، اس سرزمین میں پہنچتے ہیں۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو، اپنے بیٹے کو چھوڑتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں سے فلسطین کی جانب رخ کرتے ہیں۔ پوری زندگی کشمکش والی زندگی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے، اور پھر اپنے آپ کو جانچنا چاہیے کہ کہاں وہ لوگ اور کہاں ہم جو کسی بھی چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں۔ خواہش نفس کی قربانی ہم سے مانگی جاتی ہے، ہم خواہشات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، رسم و رواج کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، شرک سے دور ہونے کے لیے تیار نہیں، نظام وقت ہم سے جو بھی کچھ کہتا ہے ہم اس کے ساتھ کمپرومائز کر لیتے ہیں، ہم اس کے ساتھ کوئی بھی ٹکر لینے کے لیے تیار نہیں۔ بہرحال
یہ بہت اہم موقع ہے جس وقت ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن یہی جانور ہمارا گریبان پکڑیں اور کہیں کہ تم نے ہمارے گلے پر چھری تو چلائی تھی، یہ بتاؤ کیا تم نے اپنی خواہشات پر چھری چلائی تھی، رسم و رواج پر چھری چلائی تھی، شرک کے مختلف اعمال پر یہ چھری چلائی تھی؟ اگر چلائی ہوگی تو یقیناً ہم سرخ رو ہیں، لیکن خدا نخواستہ ہم جانور کو تو ذبح کریں لیکن ہماری زندگی مشرکانہ ہو، ملحدانہ ہو، کافرانہ ہو، باغیانہ ہو، پھر ان قربانیوں کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قربانی کی حقیقی روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر.